بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ذہن میں رکھیں کہ مقدمہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کتاب میں ایک مقدمہ اور چند بحثیں ہیں۔ مقدمہ مکمل ہو چکا ہے۔ پہلی بحث البحث الاول فی بیان طریق البحث و ترتیب التبعی ہے۔ پہلی بحث جو ہے وہ مناظرہ کے طریقہ کے بیان میں اور اس کی ترتیب طبعی کے بیان میں۔ پہلی بحث اس چیز کے بارے میں ہے۔ مقدمہ مکمل ہو چکا، پہلی بحث ابھی آئی نہیں ہے۔ یہ بیچ میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ چند جملے فرمائے۔ کہا ثم البحث ثم للبحث ثلاثۃ اجزاء۔ بحث کی 3 اجزاء ہیں: مبادی، اوساط، مکاتب۔ بحث کے مناظرہ کے 3 اجزاء ہیں: مبادی، اوساط، مکاتب۔ مبادی کیا ہے؟ کہا مبادی ہے تعیین مدعا وغیرہ وغیرہ۔ بھائی آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ ہو گیا، طے ہو گیا۔ اس کے بعد اس دعویٰ کے اندر اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی چیز ہے جو قابل وضاحت ہے تو آپ سامنے والے شخص سے اس کی وضاحت طلب کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ساری کی ساری تعیین مدعا میں آئے۔ تعیین مدعا ہو چکا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، وہ ہے دلائل کا مرحلہ۔ ٹھیک ہے، دلائل کا مرحلہ شروع ہوگا، یہ دوسرا جز ہے اس کا۔ دلائل چل رہے ہیں، بات چلتے چلتے یہ نظریات سے بات چلتے چلتے بدیہیات پہ پہنچی، یا غیر مسلمہ سے چلتے چلتے مسلمات پہ بات پہنچی۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، یہ جس پہ آگے بات پہنچی مسلمات پہ یا بدیہیات پہ، یہ ہے مکاتب، یہ تیسرا جز ہے۔ اب بات سمجھیں؟ ٹھیک ہے، ابتدا شروع ہوئی وہ مبادی، پھر دلائل، اوساط، پھر گفتگو کا اختتامیہ ہے کیا مسلمات عند الخصم یا بدیہیات، اس پہ آ کے بحث تام ہو جائے گی، یہ مکاتب شمار ہوں گے۔ یہ 3 اجزاء ہیں مناظرے کی۔ بات سمجھیں؟ اہم سب سے اہمیت ہے تعیین مدعا۔ جب تک تعیین مدعا نہ ہوگا، یعنی مبادی کی درست ترتیب نہ ہوگی تو مناظرہ صحیح انداز میں متحقق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دلائل ہیں، اس میں وقت زیادہ مطلوب ہے۔ آگے چل کے پہلی بات میں اس کی وضاحت آتی ہے۔ فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وقت جس میں مطلوب زیادہ ہے وہ دلائل ہے، لیکن اہمیت جس کی سب سے زیادہ ہے وہ مبادی کی ہے، کیونکہ تعیین مدعا ہوگا تو معاملات آگے چلیں۔ بات سمجھے نہیں؟ پھر بعض کے 3 اجزاء ہیں: مبادی، وہ مدعا کی تعیین ہے، اور اوساط وہ دلائل ہیں، اور مکاتب اور وہ مقدمات ہیں جن پر بحث مکمل ہوتی ہے۔ یہ من بیانی ہے، ضروریات، ظنیات، ضروریات یا وہ ظنیات جو مسلم ہوں، خصم کے ہوں۔ بات سمجھے؟ یہ متن کا خلاصہ۔ اب شرح کی اغراض، اب مقدمہ مکمل ہو چکا اور پہلی بحث ابھی شروع نہیں ہوئی۔ بیچ میں جملے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے، تو ربط بیان کر رہا ہے شارح کہہ رہا ہے کہ لمبا فرغ من المقدمہ وکان موضوع هذا الفن هو البحث۔ بات یہ مقدمہ سے فراغت ہو چکی، اس فن کا جو موضوع ہے وہ ہے بحث، یعنی مناظرہ۔ اس فن کا موضوع ہے بحث۔ اس فن کا موضوع بحث ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ اس فن کے اندر بحث کی کیفیت سے بحث شروع کی جاتی ہے۔ ما یبحث فی العلم عن عوارضہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا موضوع ہوتا ہے۔ اس علم میں عوارض بحث سے گفتگو کی جاتی ہے، لہذا بحث اس علم کا موضوع ہے۔ بحث سے مراد مناظرہ، ٹھیک ہے نا؟ ما یبحث فی العلم عن عوارضہ الذاتیہ،
جس شے کے عوارض ذاتیہ سے علم بحث کی جائے وہ اس کا موضوع ہے. اس کے اندر بحث کے عوارض ذاتیہ سے گفتگو کی جاتی ہے، لہٰذا بحث اس کا موضوع ہے، مناظرہ اس کا موضوع ہے. جب اس فن کا موضوع مناظرہ ہے، بحث ہے، تو اب ضروری ہے کہ اس کے جزا اور اس کے متعلق امور کا بیان کیا جائے. اس لیے کیا کہا، ارادہ یشرع فی الابحاث فبین اولا اجزاء البحث. ابحاث میں شروع ہونا چاہتے ہیں لیکن پہلے اجزاء بحث بیان کر دیے کہ مناظرہ کے اجزاء کتنے ہیں. مناظرہ کے 3 اجزاء ہیں، مبادی، اوساط اور مقاطع. مبادی، اوساط اور مقاطع مانا کریں. جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ مقدمہ سے اب کہا نا کہ بین اولا اجزاء البحث، مقدمہ سے فارغ ہو گئے اور بحث کے اجزاء بیان کیے. بحث کے اجزاء کیوں بیان کیے؟ یہ جو بیچ کی گفتگو وکان موضوع هذا الفن، یہ اسی سوال کا جواب ہے. بحث کے اجزاء کیوں بیان کیے؟ اس لیے کہ اس فن کا موضوع بحث، اس میں مقصود اصلی بحث ہے اور ہے اس فن کا موضوع بحث یعنی مناظرہ. اب اس فن کا موضوع مناظرہ ہے، اس پہ تنبیہ کی ہے تو یبحث فیہ عن کیفیات ہے. بات سمجھے نہیں؟ کیونکہ بحث کی جاتی ہے اس علم کے اندر بحث کی کیفیات سے. ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابحاث میں شروع ہونے کا تو بیان کیا پہلے بحث کے اجزاء کو، تو کہا پھر بحث کے لیے 3 اجزاء ہیں، مبادی. کہا مبادی، تو مبادی ہیں کیا؟ خود مصنف نے نشاندہی کر دی، کہا یہ تعین المدعا، مدعا کی نشاندہی. ٹھیک ہے، وہ مدعا کی نشاندہی ہے. توجہ رکھیں کہ کہا مدعا کی نشاندہی ہے، مدعا کی تعین ہے. ذہن میں رکھیں کہ اس میں ایک سوال ہے. سوال یہ کہ ایسا بسا اوقات ہو جاتا ہے کہ آپ کی گفتگو شروع، آپ نے سامنے والے شخص کو مناظرہ کا چیلنج دیا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے اس کا دعویٰ کیا ہے. اس نے کوئی دعویٰ کیا، کوئی گفتگو کی، آپ کہتے ہیں جی آپ کا یہ جو دعویٰ ہے یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا آپ اسے مناظرہ کا چیلنج کر دیتے ہیں. تو مدعا آپ کی نظر میں معین تھا تو آپ نے مناظرہ کا چیلنج کیا نا. آپ کو معلوم ہی نہیں وہ کیا کہنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی رائے وہی ہو جو آپ کی رائے ہو، تو پھر آپ مناظرہ کا چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھے نہیں؟ یہ سوال تو اس کا جواب دیتے. یہ نہیں، اس سوال کا مقصد ہے کہ جو مدعا ہے وہ تو قبل از مناظرہ ہی معین ہو چکا ہوتا ہے. تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ جزو بحث ہے یہ سب سے پہلے ضروری ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا کہ اذا کان فیہ خفا، یہ تب ضروری ہے جب اس میں خفا ہو. بات سمجھے نہیں؟ اگر خفا نہ ہو، پہلے سے متعین ہو چکا، تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ پہلے سے متعین ہو چکا اپنے سرے سے اس کی تعین ضروری ہے. ایسی بات نہیں. بات سمجھے نہیں؟ کہ جو مبادی ہیں ان میں تعین مدعا ہے. تعین مدعا تب ضروری ہے جب وہ معین نہ ہو، اس میں خفا ہو. اگر خفا نہیں، وہ پہلے سے معین ہو چکا، اس شخص کا دعویٰ مشہور ہے، معروف ہے، وہ باتیں کرتا رہتا ہے، آپ کو معلوم ہے، اس نے کتاب میں لکھ دیا ہے، گفتگو میں ایسی بات بول دی تو بات واضح ہو چکی. لہٰذا اب آپ اس سے مطلب مناظرہ کی شروعات سے پہلے یہ سارے کے سارا مسئلہ چونکہ طے ہے، لہٰذا اب اس کی تعین کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مانا کریں. جبکہ اس میں خفا ہو تو اب مطلوب ہوگا کہ اس کی تعین ضروری ہوگی. اگر خفا نہیں ہے تو اس کی تعین ضروری نہیں ہے. خفا ہے تو تعین ضروری ہے. کیوں تعین ضروری ہے یہ بھی سمجھیں. تعین اس لیے ضروری ہے کہ جب تک مدعا کا پتہ نہیں چلے گا تو کیسے معلوم پڑے گا کہ یہ سامنے والا جو دلیل پیش کر رہا ہے اس کی مثبت بھی ہے، مثبت نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ میں کسی کلاس کے ساتھ ذکر کر رہا تھا اس بات کو کہ ایک صاحب میرے سامنے انہوں نے ایک مسئلے کو بیان کیا، کہا کہ اس پہ اجماع ہے. تو اس کے بعد کہا جی فلاں کتاب میں اتنی آیتوں اور اتنی حدیثوں سے یہ مسئلہ ثابت ہو. شاید آپ سے بات کی جی. تو اب دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ اجماع کا ہے. جب دعویٰ اجماع کا ہے تو اب یہ تعین مدعا ہو گئی نا. تعین مدعا ہو گئی. اب اس نے 1000 دلیلیں پیش کر دیں، فلاں آیت سے یہ ثابت ہے، فلاں حدیث سے یہ ثابت ہے.
تو آپ کا دعویٰ کیا تھا؟ اجماع کا. تو چند آیات کے مدلولات ہونے سے، چند آیات کا مدلول ہونے سے اجماع ہو جائے گا؟ اجماع ثابت ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے اجماع ہو، لیکن آپ کا دعویٰ اجماع کا ہے تو آپ وہ بیان کریں. چند آیات کا مدلول ہونے سے اس کا اجماع ہونا اس کو لازم نہیں ہے. چند احادیث کا مدلول ہونے سے اجماع ہونا لازم نہیں ہے. بات سمجھے؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ مدعا کی نشاندہی پہلے ہو جائے. بات سمجھے؟ اس لیے میں نے آپ کو کہا وقت اگرچہ مطلوب زیادہ اوساط میں ہے، دلائل چلتے ہیں، بحث چلتی ہے، معارضے ہوتے ہیں، مناقضے ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری بحث طویل ہو جاتی ہے، لیکن اہمیت سب سے زیادہ تعیین مدعا کی ہے. اگر مدعا کی نشاندہی نہ ہو پائی تو اب وہ خلط ملط بحث میں ہوتا رہے گا. بات آپ سمجھے اور نہیں سمجھے؟ مانا کر. اور آج کل یہ جو اہل دلالت ہیں، اہل بدعت ہیں، ان کی حالت یہی ہے، یعنی بات دائیں کی کرتے ہیں، بات جواب بائیں کا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ابھی ذکر آ گیا، قاضی صاحب نے جناب اپنی گفتگو میں فرما دیا بھئی یہ مسئلہ جو ہے وہ جمہور اہل سنت کا ہے. اس پہ لکھ دیا بھئی کتی کے دو معنی، کتی بمعنی عام، کتی بمعنی اخص. تو پھر ساتھ لوگوں پر تان کیا، اعتراض کرنے والوں پر، کہ بھئی ان کو پتہ نہیں ہے فرقہ، تو ہم نے جمہور بولا تو لہٰذا یہ بغلے بجانے لگے. مطلب یہ دھوکہ خود دے رہے ہیں قاضی صاحب، یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ بھئی کتی بمعنی عام ہونے، کتی بمعنی خاص ہونا الگ مسئلہ ہے، مسئلے کا جمہوری ہونا، اجماعی ہونا الگ مسئلہ ہے. آپ نے کہا مسئلہ جمہوری ہے اور وضاحت یہ کر رہے ہیں کہ کتی کی دو قسمیں ہیں، یعنی سوال گندم جواب چانا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا، تھوڑا سا قاضی صاحب کی خدمت میں معروضات پیش کروں گا، مانا کریں. کیونکہ اگر متعین نہ ہوگا تو نہ معلوم ہوگا کہ معلل کی دلیل اس کی مثبت ہے یا نہیں ہے، اور اوساط وہ دلائل ہیں. تو دلائل کو اوساط کیوں کہا جا رہا ہے؟ حالانکہ دلائل تو مقدمات ہیں، نتیجہ کے لیے مقدمات کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ انہیں اوساط کہہ رہے ہیں. سمجھے بات نہیں؟ مقدمات پر مشتمل ہے نا دلائل، تو اوساط نام کیوں دیے جا رہا ہے؟ تو کہا اوساط اس لیے نام دیے جا رہا ہے کہ تعین مدعا سے مؤخر ہیں اور مقاطع سے مقدم ہیں، ان کے بیچ آتے ہیں. اس لیے وجہ تسمیہ بتا دی اور کوئی بات نہیں. نام رکھا گیا اوساط ہے، اور ان کے تأخر کے، مدعا کی تعین سے اور ان کے تقدم کے اوپر اس کے جن پہ بحث مکمل ہوتی ہے. اور مقاطع کیا ہیں؟ وہ مقدمات ہیں جن پہ بحث مکمل ہوتی ہے، من بیانی ہے ضروریات اور وہ ظنیات جو مسلم ہوں خصم کے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو کہا نا کہ ضروریات، ضروریات جیسے دور لازم آئے، تسلسل لازم آئے. ٹھیک ہے نا؟ دور کا بطلان، تسلسل کا بطلان یہ یقینی ہے. اسی طرح اجتماع نقیزین کا محال ہونا یہ بھی بدیہیات سے ہے، یا کم از کم آپ کا خصم ضرور مانے گا کہ اجتماع نقیزین محال ہے. بات سمجھے نا؟ مانا کریں. مثل دور کے اور تسلسل کے اور نقیزین کے اجتماع وغیرہ ہاں کے. بات سمجھے؟ سوال یہ کہ یہ مقاطع کیوں ہیں؟ یہ مقاطع ان کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بات ہے کہ جب گفتگو چلتے چلتے مقدمات ضروریہ پر پہنچ جائے گی، گفتگو چلتے چلتے مقدمات مسلمہ عند الخصم تک پہنچ جائے گی، جب یہاں تک پہنچ جائے گی تب گفتگو مکمل ہو جائے گی. کیوں؟ اب اگر سامنے والا بدیہیات کو بھی نہیں مانتا تو ذہن میں رکھے وہ مناظر نہیں ہے. وہ مناظر نہیں، مناظر ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ اظہار ثواب، اس کی نیت ثواب کو ظاہر کرنے کی ہوتی، ثواب کو ظاہر کرنے کی نیت تھی. تو اب اس کے سامنے جب ہم نے رکھ دیا جب ہم نے اس کے سامنے رکھ دیا مقدمات بدیہیہ کو رکھ دیا، ضروریہ کو رکھ دیا، مسلمات اس کے نزدیک جو مسلمات ہیں ان کو رکھ دیا، تو ایسی صورت میں اس کو مزید بحث نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کی بات رک جانی چاہیے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ مانا کریں. کیونکہ جب منتہی ہو بحث مقدمات ضروریت تک یا ان ظنیہ تک جو تسلیم شدہ ہیں خصم کے ہاں منقطع ہو جاتی ہے اور تام ہو جاتی ہے. یہاں پر مقاطع اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انقطع.
اس لیے یعنی بات یہاں پر آتی ہے تو منقطع ہو جاتی ہے. ذہن میں رکھے انقطاع دو قسم کا، انقطاع ان تمام اور انقطاع لا ان تمام. انقطاع ان تمام ایک شے مکمل ہوئی تو ختم ہو گئی، اور ایک شے قبل از تکمیل ختم ہو گئی. یہاں سے اشارہ کر دیا کہ مقاطع سے مراد ہے انقطاع ان تمام، اس لیے کہا انقطع و تم. دوبارہ سمجھیں، کہا کہ اذا ينتهي البحث الى المقدمات الضروریہ والظنیہ المسلمہ عند الخصم انقطع. یہ انقطع اشارہ ہے مقاطع کی جانب. ان کو مقاطع کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان پہ آ کے بحث مکمل ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے تو وہ جائے قطع ہوئے. انقطع یہاں پر آ کے مکمل ہوتی ہے، وہ جائے قطع ہوئے، اس لیے ان کو مقطع کہا جا رہا ہے، مقاطع نام دیا جا رہا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ انقطاع دو طرح کا ہوتا ہے، انقطاع ان تمام، انقطاع لا ان تمام. تو یہ مقاطع، یہ انقطاع ان تمام پہ مقاطع بنیں گے. یہ وہ انقطاع نہیں ہے جو قبل از تمامیت گفتگو انقطاع ہو جائے اثناء بحث میں، کسی نتیجے تک ہم نہ پہنچ سکیں، یہ وہ نہیں ہے. وہ ہو تو یہ مقاطع نہیں کہلائیں گے. تو یہ انقطاع ان تمام ہے. اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہو کہا انقطع و تمہ، تمہ سے اشارہ کر دیا کہ یہ انقطاع ان تمام. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ خلاصہ متن کا تھا، اور اس کے تحت کچھ شارح رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا. یہاں سے آگے من ہی ذکر کرتے ہیں مصنف رحمہ اللہ تعالی کی. مصنف نے کیا کہا؟ اعلم ان الواجب، اتنی بات تو سمجھ آئی نا. اعلم ان الواجب علی السائل ان یطلب اولا یا ان یطالب اولا ما امکنہ من تعریف مفردات المدعا و تعیین البحث و تمییزہ عن سائر الاحوال کما ادعا المعلل الہی. غور کریں، آپ کے سامنے ایک شخص نے دعویٰ کیا، وہ مدعی ہے، آپ سائل ہیں. ٹھیک ہے، وہ مدعی ہے، آپ سائل ہیں. ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے آپ کو چاہیے کیا؟ آپ کو چاہیے کہ آپ مدعا کی تعیین کروائیں، مدعا کے مفردات کی وضاحت کروائیں. سمجھے بات کو؟ مدعا کی تعیین کروائیں، مدعا کے مفردات کی وضاحت کروائیں، اور تمام تر احوال سے اس کو ممتاز کروائیں. یہ بات ضروری ہے، بات ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا مقابل بحیثیت ناقل گفتگو کر رہا ہے یا بحیثیت مستدل بات کر رہا ہے، یہ بھی ضروری ہے. یہ چیز بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بحیثیت ناقل گفتگو کر رہا ہے تو اب استدلال پہ آپ اس کو پکڑیں گے کہ یہ غصب ہے. کل غصب کی تعریف ہم نے پڑھی، ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ بحیثیت مستدل بات کر رہا ہے، اب کہہ رہے ہیں فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا، فلاں کیسے ایسے کہنے سے کیا وہ بات ثابت ہو گئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا ہے دعویٰ، تم مستدل، تمہارا کام ہے دلائل پیش کرنا، نہ کہ نقول پیش کرنا. نقلیں نہ پیش کرو، تم دلائل پیش کرو. بات سمجھے؟ یعنی تعیین مدعا اور دعویٰ کے مفردات کی وضاحت. بات ذہن میں رکھیں، دعویٰ کے مفردات کی وضاحت بھی انتہائی اہمیت رکھتی ہے، اہمیت کی حامل. بات آپ سمجھے نہیں؟ اور اسی طرح اس کے تمام احوال سے اس کو امتیاز. اس نے کہا النیۃ لیست بشرط فی الوضوء، النیۃ لیست بشرط فی الوضوء. اب اس نے کہا النیۃ لیست بشرط فی الوضوء. آپ اس سے پوچھ رہے بھائی نیت ہے کیا؟ نیت کیا ہے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں بھائی، وہ کہہ رہے ہیں بھائی شرط نہیں ہے. شرط کے معنی آپ کیا لیتے ہیں؟ اس کی نشاندہی کریں. پھر آپ وضو کے معنی حقیقی لے رہے ہیں، مجازی لے رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ طہارت کہہ رہا. طہارت کی ایک سے زائد قسمیں ہیں، وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے. آپ تیمم کی اگر بات کرے گا تو اس کے اندر تو نیت شرط ہے، حنفیوں کے نزدیک بھی. بات سمجھے نہیں؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ مدعا کے جو مفردات ہیں ان کی وضاحت بھی کروا لی جائے، تاکہ آگے چل کے کسی قسم کا التباس باقی نہ رہے. بات سمجھے؟ اور ساتھ یہ چیز بھی ضروری ہے، شارح بات کر رہا ہے، یہ چیز بھی ضروری ہے کہ آپ اس سے یہ معلوم کر لیں، اس کی حیثیت پوچھ لیں. تو تمہاری گفتگو بحیثیت ناقل ہے، بحیثیت مستدل ہے.
خلط مبس کرنے والے بے شمار ہیں، سمجھے بات کو، غصب کرنے والے بے شمار ہیں۔ اس وقت اہل بدعت و دلالت کا جو اسلوب ہے وہ خلط مبس، ان کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے کس کے خلط مبس کے، بات کوئی اور ہوگی، مسئلہ کوئی اور چھیڑ دیں۔ آپ اسی چیز کو دیکھ لیں، سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کی گستاخی کی اس لائن نے، تو ان حضرات نے افضلیت صدیق اکبر کانفرنس شروع کر دی۔ بھئی یہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ گستاخی سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی ہوئی ہے، آپ ملک گیر جو ہے افضلیت سے صدیق اکبر کانفرنس کر رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق جو ہیں ان کی شان و ناموس پہ حملہ ہوا ہے کیا؟ حملہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی عزت و ناموس پہ، اور آپ جو ہے وہ افضلیت ابوبکر صدیق کانفرنسوں کا آپ نے انعقاد شروع کر دیا جی۔ تو اس قسم کے معاملات ہیں ان کے پاس، اس قسم کے دھوکے ان کے پاس، تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ ان سے ان کی حیثیت کی نشاندہی کروا لیں کہ آپ کی جو گفتگو ہے بحیثیت ناقل ہے، بحیثیت مستدل ہے، تاکہ اس حساب سے آپ ان سے مواخذہ کر سکیں۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ مانا کریں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جب وہ بحیثیت ناقل بات کرے تو اب آپ اس کے جو استدلالات ہیں آپ یکسر رد کر سکتے ہیں، سمجھے بات کو، آپ یکسر رد کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم ان استدلالات کو سننے کو تیار نہیں ہیں، ہم ان استدلالات کو سننے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ حویلیہ میں میرا مناظرہ ہوا تھا، ان دنوں میں گجرانوالہ میں پڑھاتا تھا، تو سامنے والا جو مماتی مناظر تھا وہ ہار گیا۔ آخری موقع جب اس کو جواب دینا تھا، اس کے پاس جواب نہیں تھا، اس نے کیا کیا، اس نے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی ملفوظات سے کچھ عبارات پیش کر دکھا، اس کا جواب دو۔ یہ جب ہارتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ اگر میری ذمہ داری ہے تو میں جواب دوں گا، اگر میری ذمہ داری نہیں ہے تو میں جواب نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اب اگر کوئی منصف مزاج لوگ ہوں وہاں پر فیصلہ کرنے کے لیے تو فیصلہ ہو جاتا ہے، ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں جی فلاں بات اس نے کی، اس کا جواب نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی منصف مزاج ججز بھی ہوں جو فیصلہ دیں اور استدلال کے قوی ہونے اور ضعیف ہونے اس کا فیصلہ کر سکیں، اور وہ اس چیز کا درد رکھتے ہوں، ٹھیک ہے۔ ورنہ یہ اہل بدعت جہاں پر جو ہے وہ ہار رہے ہوتے ہیں وہاں پر اس قسم کے پینترے بدلتے ہیں، بات ہے یہ ذہن میں۔ پھر کہا مصنف نے اس میں جو منقول ہے آپ سے یہ میرے لیے بیان کرے، جان لو کہ واجب سائل پر مطالبہ کرے پہلے، یا کا واجب ہے، آگے چل کے بات کرتے ہیں، جو ممکن ہو اس کے لیے مدعا کے مفردات کی تعریف، بعض کی تعیین، اس کی تمیز باقی احوال سے، جیسا کہ جب دعویٰ کرے معلم کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے تو چاہیے۔ اب یہ دیکھو کہا ان الواجبہ واجب ہے، اب کا فیم بگی چاہیے، پہلے واجب کا یا ینبغی کا، یہ سوال ہوگا آگے چل کے بات کریں گے چارے، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں ذہن میں رکھیں کہ اس پہ سوال آگے اٹھائے گا شارع، ٹھیک ہے۔ چاہیے سائل کو یہ کہے نیت کیا ہے اور شرط کیا ہے اور وضو کیا ہے، تو کہا مولل نے، تو کہے مولل ہے نیت نماز کی استباحت کا ارادہ ہے، میرے لیے نماز مباح ہو جائے، یا امتثال امر کا ارادہ ہے، امتثال امر یہ واقیم الصلاۃ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا یہ نیت کرے وضو کے اندر بھئی واقیم الصلاۃ کو کی ادائیگی کے لیے میں وضو طہارت کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ اس حکم کی تعمیل کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور شرط وہ امر ہے جو خارج ہو، یعنی شے کی ماہیت سے خارج ہو، موقوف علیہ ہو شے کا، اور اس میں مؤثر نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ کہا نا کہ وہ امر خارج ہے، تو اب علت سوریہ اور علت مادیہ جو ہے اس سے اعتراض ہو گیا، یہ توقف علیہ ہے، یہ ہر امر خارج سے اعتراض ہو گیا، ہم امور خارجت میں شمار ہوتے ہیں نا۔ پھر علت فاعلیہ کیا ہوتی ہے؟ خارج تو ہوتی ہے لیکن مؤثر ہوتی ہے، اور علت غائیہ بھی کسی درجہ میں اس کی تاثیر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کیا کہا کہ غیر مؤثر فیہ مؤثر نہ ہو، یہ شرط ہے، بات سمجھے۔
اور وضو دھونا ہے اعضائے ثلاثہ کا اور سر کا مسح. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گئی مفردات کی وضاحت. اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ کیا کرے. اب کہ بھی تو ناقل کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہے یا مستدل کی حیثیت سے؟ ٹھیک ہے نا. اگر ناقل ہے تو ہم اس حساب سے تم سے بات کریں گے. اگر تم مستدل ہے تو اس اعتبار سے گفتگو کریں گے. پھر سائل کہے نیت کا شرط نہ ہونا کس مذہب اور کس قول کے مطابق ہے. یعنی مذاہب اربعہ میں سے کس مذہب پر. اور مذاہب اربعہ میں پھر ائمہ کے اقوال ہیں کون سے قول پر ہے. سمجھے. بوزار و روایہ پر ہے, نوادر پر ہے, وغیرہ وغیرہ. بات ہے ہی ذہن میں. تو کہے معلل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب پر خلاف امام شافعی کے. یہ من ہی یا پوری ہو گئی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی. اس لیے شاعر نے کہا تمّا کلام. بات سمجھے. شاعر اس ماتن کو دیکھیں نا. ماتن نے کہا ان الواجب علی السائل. یہ چیز سائل پہ واجب ہے. سوال وہی ہوگا جو ابتدا میں ہوا تھا. بعض اوقات اس کو معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی بحث وضو کے بارے میں چل رہی تھی. سامنے والے کو آپ سن چکے, وہ کہہ رہے ہیں تیمم کی ہم بات نہیں کر رہے, ہم وضو کی بات کر رہے ہیں. تیمم کا معاملہ الگ ہے. جب وضو کی پہلے نشاندہی ہو چکی تھی تو دوبارہ تقاضا کیوں کرے. سمجھے بات کو. تو اس جیسا اعتراض پہلے بار ہوا وہی اعتراض یہاں پر. آپ کہہ رہے واجب ہے لیکن بعض اوقات یہ بات معلوم ہوتی ہے تو واجب کیوں ہے. اس سے شاعر نے کیا کہا. شاعر نے کہا ان وجوب الطلب انما هو اذا لم يكن معلوما للسائل. بات یہ کہ یہ طلب تب واجب ہے جب کہ سائل کو معلوم نہ ہو. اگر سائل کو معلوم ہو تو اب طلب واجب نہیں. سائل کو معلوم ہو تو طلب واجب نہیں ہے. سائل کو پتہ ہے کہ اس کی نظر میں وضو کے معنی یہ کیا کر رہا ہے, نیت کے معنی یہ کیا کر رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. بات سمجھے نہیں. جان لو کہ طلب کا وجوب تب ہے جب کہ معلوم نہ ہو سائل کو. اگر معلوم ہو تو کہا اگر معلوم ہے تو اب مناظرہ نہیں. مناظرہ تو نہیں ظاہر ثواب کے لیے. اب یہ کیوں بولنا چاہ رہا ہے, یہ کیوں تقاضا کر رہا ہے. اس کو پتہ ہے وہ تعریف نہیں کر پائے گا. یہ اس کو خاموش کروانا چاہتا ہے. سمجھے. یا ویسے شور ڈالنا چاہتا ہے. اس کو پتہ ہے تعریف وہ کر لے گا. تو اس کا خیال ہے بھائی اسی میں تھوڑا ٹائم گزر جائے. جی یعنی اس کو خاموش کروانا چاہتا ہے یا شور شرابہ کروانا چاہتا ہے. اگر اس کو خاموش کروانا چاہتا ہے تو مجادل ہے. میرا شور شرابہ کرنا چاہتا ہے تو مقابر ہے, مناظر نہیں. اگر مناظر ہے تو معلوم ہوتے ہوئے کیوں پوچھ رہا ہے. سمجھے بات کو. تو لہٰذا مناظر کی شان ہے کہ معلوم ہے تو پھر تقاضا نہ کرے, کیونکہ طلب ساتھ علم کے مقابلہ ہے یا مجادلہ ہے جیسا کہ گزر چکا. بات سمجھے. دوسری چیز سمجھے. ماتن نے کیا کہا اعلم ان الواجب علی السائل ان یطالب یا ان یطلب اولا ما امکنہ. جو چیز اس کے لیے ممکن ہو, جو چیز اس کے لیے ممکن ہو. یہ امکنہ ہو کیوں کہا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ. سوال سمجھے. تو شاعر کہہ رہا ہے ما امکنہ اس لیے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اپنے مقابل سے نہیں پوچھ سکتے. جی اس نے کہا بھئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ رائے ہے, توجہ رکھنا. آپ کہنے میں کیا دلیل ہے اس میں, غلط ہے. یہ آپ کے لیے یہ سوال ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مسئلہ ایسے ہے, میرا دعویٰ یہ ہے. آپ کہتے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ کون سے فقہ کے امام نے یہ بات لکھی ہے. اس بات کو چھوڑ فقہ کے امام نے لکھی ہے نہیں لکھی, میری ذمہ داری ہے اس پہ دلیل پیش کروں گا. قرآن و حدیث سے وہ میں پیش کروں گا. میں نے کب بحیثیت مقلد یہ گفتگو کی ہے, میں نے کب کسی کا مذہب پیش کیا, میں اپنا موقف پیش کر رہا ہوں. بات سمجھ رہے ہو نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا ما امکنہ اشارہ اس بات کی طرف کہ سائل ہر بات کا تقاضا نہیں کر سکتا. کہ آپ اس پہ کیا کریں, آپ اس پہ وہ مستدل ہے تو آپ کے نقل پیش کرو, وہ ناقل آپ کہتے ہیں دلیل پیش کرو. نہیں سمجھے ہو. اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول امکنہ اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ بعض اشیاء نہیں جائز ہے ان کا مطالبہ کرنا ناقل سے, جیسے دلیل منقول پر یا دلیل کے اچھا منقول پر دلیل آپ اس سے مانگ رہے یا اس نے وہ ہے ناقل اور دوران نقل اس نے کوئی دلیل نقل کی ہے, اپنی جانب سے دلیل نہیں پیش کی.
اپنی جانب سے دلیل پیش کرے تو غصب اس نے کیا، اب آپ مواخذہ کر سکتے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ غصب اس نے کیا، اپنا منصب چھوڑا، جب منصب چھوڑا تھا آپ مواخذہ کر سکتے ہیں، جو مواخذہ آپ مستدل سے کرتے ہیں۔ اگر اس نے غصب نہیں کیا، اس نے فقط کوئی دلیل جو انہوں نے ذکر کی وہ ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ دلیل پیش کی، آپ کہہ رہے ہیں اس دلیل کا فلاں مقدمہ نظریہ ہے، فلاں مقدمہ نظریہ تو ہماری صحت پہ کون سا اثر ہے؟ ہم مدعی ہیں، ہم مستدل ہیں، مستدل تو نہیں ہیں، ہم تو ناقل ہیں، جا کے امام ابو حنیفہ سے پوچھو۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے، مانا جیسے کہ دلیل منقول پر یا دلیل کے مقدمات کے کسی مقدمہ پر، یعنی کون سی دلیل جس کو نقل کیا اس نے اس کے ساتھ، یعنی اس نے اپنی گفتگو میں جس کو نقل کیا اس پر آپ دلیل کا مطالبہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، وہ کون سا؟ غاصب وہ بن جائے۔ بات سمجھے نہیں؟ غصب کی ابتدا منع ہے نا، جب آپ کا مقابل غاصب بن گیا تو آپ اس کو مواخذہ ویسے کر سکتے ہیں جیسے غاصب جو غاصب سے کیا جاتا ہے، نہیں سمجھے؟ وہی بات کر رہے ہیں۔ بل جب در پہ ہو منقول کو ثابت کرنے کے تو جائز ہے یہ چیز اس سے کیا دلیل کا مطابق، اور اس نے جو دلیل پیش کی اس کے مقدمات پر منع وارد کرنا وغیرہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ پکڑ چکا مدعی اور مستدل کا منصب، تو مواخذہ کیا جائے گا اس کے ساتھ جس کے ساتھ یہ دونوں مواخذہ کیے جاتے ہیں، کون سے؟ مدعی اور مستدل۔ بات سمجھے نہیں؟ توجہ ہے؟ یہ بات مکمل ہوگی، یہ ما امکنہ ہو اس کی وضاحت کریں۔ اس سے آگے کیا کہا جو میں نے آپ کو بات بتائی، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الواجبہ، واجب ہے، پھر کا ینبغی چاہیے، واجب ہی ہے کہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، ضروری ہے، اور ینبغی ہے کہ بھئی مستحسن ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے کا واجب ہے، پھر کا ینبغی، پہلے یجب پھر ینبغی، سمجھے بات کو؟ تو دونوں میں موافقت نہیں ہے، سمجھے؟ یہ سوال تو اس کا شارح نے پہلا جواب یہ دیا، شارح نے کہا بھی بات یہ کہ یہ اہل علم جو ہے وہ ما ینبغی کو یجب کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، جواب اس نے یہ دیا تو یجب کو ینبغی بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی ینبغی کی جگہ یجب، یجب کی جگہ ینبغی کے استعمال اہل علم کے پاس موجود ہے، لہذا بام کوئی تعارض نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یعنی آپ ینبغی کو یجب پہ معمول کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے، واجب کو ینبغی پہ معمول کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے، دو جواب ہیں۔ لیکن شارح نے جس جواب کی طرف اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ ینبغی بمانا جو یجب وہ بمانا ینبغی ہے، یجب بمانا ینبغی، ینبغی بمانا یجب نہیں ہے، کیوں؟ اس کا بیان آتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ پھر مصنف کا قول فینبغی ینافی ہے مصنف کے قول الواجب علی السائل کے بظاہر، کیوں؟ کیونکہ واجب وہ ہے جس کا ترک جائز نہیں، اور ما ینبغی اس کا ترک جائز ہے، واجب کا ترک جائز نہیں، ینبغی کا ترک جائز ہے، تو بام ان کے منافات ہیں، اتنا سمجھے نہیں، اس کا جواب دیتے، اور اگر تعامل کرے تو گہری نظر کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا تمہارے لیے عدم تنافی، کیونکہ محققین کثیر ما تعبیر کرتے ہیں لائق کو واجب کے ساتھ، لائق کو واجب کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اشارے کے اس بات کی طرف کہ واجب ہونا لائق ہے، واجب ہونا ینبغی ہے۔ بات سمجھے؟ ینبغی بمانا یجب ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے یجب کو ینبغی کے معنی میں کیا، کیوں؟ ایسا کیوں؟ یجب کو ینبغی کے معنی میں کیوں کیا؟ جی یجب کو ینبغی کے معنی میں کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ توجہ کریں۔ اصل میں ینبغی بمانا یجب ہوتا تو دونوں جگہ واجب تھا، دونوں جگہ واجب تھا، غور کریں، دونوں جگہ واجب ہو، دونوں جگہ واجب ہو تو مطلب یہ ہے کہ سائل کو یہ باتیں پوچھنا واجب ہے، سائل کو یہ باتیں پوچھنا واجب ہے، تو سائل کو یہ بھی نہیں پتا وضو کیا ہوتا ہے، واجب تو تب ہوگا، سائل کو یہ بھی نہیں پتا نیت کیا ہوتی ہے، جی سائل کو یہ بھی نہیں پتا کہ جناب شرط کیا ہوتی ہے، یجب ہوگا اس صورت میں، کیونکہ کہا تھا اذا لم یکن معلوما للسائل،
سمجھی بات کو؟ تو جب معلوم نہیں ہوگا تو پوچھے گا. تم کہہ رہے ہو واجب ہے, مطلب ہے کہ جو سائل ہے احد المناظرین, ایک مناظر اتنا جو ہے نا وہ حالت میں اتنا گیا گزرا ہے, نہ نیت کا پتہ, نہ شرط کا پتہ, نہ وضو کا پتہ, اتنا گیا گزرا نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ تو اب اگر دونوں جگہ آپ یعنی واجب کو واجب رہنے دیں, ینبغی کو یجب کے معنی میں کر دیں, تو اس کا مطلب ہے سائل پہ واجب ہے, سائل پہ واجب ہے, تو اس کا مطلب ہے سائل اتنا گیا گزرا ہے, اتنا اسفہ الحال ہے کہ بھئی اس کو نہ نیت کا پتہ, نہ وضو کا پتہ, نہ شرط کا پتہ وغیرہ وغیرہ. بات سمجھے؟ تو یہ مناظر کی شان کے لائق نہیں ہے. اس لیے آپ یجب کو ینبغی کے معنی میں کرو, بھئی اس کے لیے مناسب ہے, اس کے لائق ہے, اور وہ بھی جب کہ اس کو معلوم نہ ہو. ایسا کم ہوتا ہے معلوم نہ ہو, لیکن اگر معلوم نہ تو اسے چاہیے پوچھ لیں. یجب وہ کہیں گے تو اب اس پہ پوچھنا لازم ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو یہ واجب کو ینبغی کے معنی میں کرنے کی یہ وجہ ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ باوجود ہے کہ اس سے تعبیر میں اشارہ اس بات کی طرف جو ان قریب تم پہچانو گے کہ چاہیے کہ نہ ہو احد المتخاصمین, انتہائی گھٹیا پن میں, انتہائی نیچ پن میں, گھٹیا پن میں, علمی لحاظ سے گھٹیا پن میں, ٹھیک ہے نا؟ ہاں, کیونکہ یہ چیزیں ظاہر ہیں, مجہول نہیں ہیں, مگر اس شخص کے لیے جو انتہائی برے حال میں ہے, وہ اسی کے لیے یہ چیزیں واضح نہیں ہیں, باقی سب کے لیے واضح ہے. بات سمجھے؟ یہ ایک منہیہ پوری ہو گئی. دوسری منہیہ بھی بیان کر لیتے ہیں تاکہ آگے جو بحث ہے وہ شروع ہو جائے. دوسری منہیہ میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المعلل ثم اعلم ان المعلل ما دام فی تعریف الاقوال والتحریر لا يتوجہ علیہ المنع کما اذا قال المعلل الزکاة واجبۃ الی آخرہ. سمجھے بات کو؟ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مصنف نے کہا جب تک اقوال کی تعریف تحریر اس میں جب تک جو ہے نا وہ کون ہے معلل مصروف ہو, اس حالت میں اس پہ منع وارد نہیں کیے جا سکتا, نقص وارد نہیں کیا جا سکتا, معارضہ نہیں کیا جا سکتا. سمجھے بات کو؟ اسی طرح جب وہ بحثیت ناقل گفتگو کر رہا ہو اب بھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. یہ بات کی اور یہ بات یعنی جیسے آپ دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بات متن اور شرح میں آئی تھی تو اس کی میں نے وضاحت کی تھی. بعد تمام ہی متمسکم بشاہد, ٹھیک ہے. نقص کیا تھا؟ دلیل کی, معلل کی دلیل کی تمامیت کے بعد آپ گفتگو کریں گے. اس نے منہ کھولا, آپ نے جناب والا منع وارد کر دیا, نقل وارد کر دیا, ایسا نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو لہٰذا وہی چیز یہاں پر بیان کر رہے ہیں, وہ تحریر اقوال میں مصروف ہے, وہ تعیین مدعا میں مصروف ہے. جب تک اس کی تعیین اور تحریر وہ نہیں کر پاتا, اپنی حیثیت کی نشاندہی نہیں کر پاتا, تو تب تک کہ آپ اس سے وہ مطالبہ دلائل کا وغیرہ وغیرہ نہیں کر سکتے. بات سمجھے نہیں؟ مانا کرو. پھر کہا مصنف قدس سرہ نے حاشیہ میں کوئی منہیہ میں پھر جان لو کہ معلل ہے جب تک اقوال کی تعریف میں اور تحریر میں ہے نہیں متوجہ ہوتا اس پر منع. مثال دیں جیسا کہ جب کہ معلل ہے زکوٰۃ واجب ہے عورتوں کے زیورات میں امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور نہیں واجب ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اب یہ کہہ رہے ہیں, اب آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو نہیں کہا جائے گا اس کو تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ واجب ہے, تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ واجب ہے, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. بھئی آپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس نے کہا تو ہے, اس نے کہا نہیں, اس نے ایک قول ذکر کیا. ہو سکتا ہے وہ خود شافعی ہو, سمجھے بات کو؟ وہ خود شافعی ہو, وہ ذکر کر رہا ہے بھی امام حنیفہ کا یہ موقف ہے. اچھا, نہ حنفی ہے نہ شافعی ہے, دونوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھے نہیں؟ کیونکہ اس نے ذکر کیا, یہ وجہ بیان کر رہے ہیں آپ یہ تقاضا نہیں کر سکتے, کیونکہ اس نے ذکر کیا ایک قول بدری کے حکایت نہ بطور ادعا. سمجھے بات کو؟ ہاں, اور حکایات میں منع نقص معارضہ ہے نہیں, نقل میں منع نقص معارضہ ہے نہیں, اور نہیں یہ دخل ہے حکایات میں. سوال یہ ہے ذہن میں رکھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شخص بحیثیت ناقل گفتگو کرتا ہے, نقل کی بات کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس پر کوئی اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا. اس کی گفتگو بحیثیت ناقل ہو تو اس کے معنی کیا ہے کہ اس کی گفتگو پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا, نہ منع نہ نقص نہ معارضہ. اس کا مطلب ہے جو آدمی بحیثیت ناقل گفتگو کرے
وہ تو جان چھڑا جائے گا. اس کا جواب دیتے ہوگا کہ الا اذا نقض شيئا واخطا في النقل فحينئذ يجوز طلب تصحيح نقل. سمجھے؟ اگر وہ کیا کرتا ہے, وہ کرتا ہے نقل پیش کرتا ہے اور اس میں غلطی کرتا ہے, اب مطالبہ ہے اسے طلب تصحیح. اور کس کا تصحیح نقل کا؟ ابتدا میں تصحیح نقل کی تعریف گزر چکی. ہاں, اور یا وہ تعریف کرتا ہے تو منع نقض معارضہ نہیں ہو سکتا, لیکن تعریف کر رہا ہے, تعریف میں غلطی کر رہا ہے, تو اب آپ اعتراض وارد کر سکتے ہیں کہ تعریف جامع نہیں ہے, دخول غیر سے مانے نہیں. بات سمجھے نا؟ تعریفات میں نقض الگ وارد ہوگا, نقل میں طلب تصحیح ہوگا. بات سمجھے؟ مگر جب کہ نقل کرے کسی چیز کو اور خطا کرے نقل میں, تو اس وقت ہے جائز ہے تصحیح کا مطالبہ, تصحیح نقل کا مطالبہ. یا تعریف کرے کسی چیز کی اور نہ ہو اس کی طرف جامع یا مانے, تو جائز ہے طلب کرنا طرد و عکس کا. ٹھیک ہے نا؟ مانعیت اور جامعیت, طرد مانعیت ہو گیا, عکس جامعیت ہو گیا. تو نہیں جائز ہے دخل, اعتراض, نقل, منع نقض معارضہ جب جامع اور معنی ہو. کہا نا جب جامع معنی ہے تو اب کیا ہے, وہ یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. تم کلام ہو, یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی میں یہ مکمل. بات سمجھے نہیں؟ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات تعریف جامع ہوتی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معترض اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جواب دے رہا ہوتا ہے. حاصل گفتگو یہ ہوتا ہے کہ بھئی تعریف جامع تھی, وہ کہہ رہے ہیں تعریف دخول غیر سے مانے نہیں, وہ جواب دے رہا ہوتا ہے, نتیجہ نکلتا ہے تعریف دخول غیر سے مانے تھی. اب دیکھیں تعریف جامع تھی, اعتراضات موجود ہیں کتب کے اندر, ابحاث علماء کے اندر. تعریفات دخول غیر سے مانے ہوتی ہیں, ابحاث علماء کے اندر اعتراضات موجود ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جامع مانے ہو تو اعتراض نہیں ہو سکتا, جامع مانے تعریفوں پر اعتراضات موجود ہیں. بات سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض تو اس کے اشارے نے جواب دیا. اشارے کی کہ جواب کا اصل یہ ہے کہ جامع معنی ہو تو اعتراض نہیں کر سکتا جب اس کو پتہ ہو کہ جامع معنی ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ جامع معنی نہیں ہے, جامع نہیں ہے یا معنی نہیں ہے, تو اپنے علم کے حساب سے سوال کر سکتا ہے. یہ جو اعتراضات ابحاث علماء میں مذکور ہیں یہ اسی قبیل سے ہے. یا تو یہ واضح کرنے کے لیے ہے کہ بھئی آپ کو اگر معلوم نہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, اعتراض جواب کی صورت میں. یا جو اعتراض کر رہا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ جامع ہے, اس کو معلوم نہیں کہ دخول غیر سے معنی ہے, تو وہ اس لیے سوال کرتا ہے اور مجیب جو معلل ہے, جو مورف ہے, وہ وضاحت کر دیتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں لہذا تعریف جامع ہے, اس کے معنی یہ ہیں لہذا تعریف دخول غیر سے معنی ہے. معنی اور مراد اس کی جامع معنی ہونے سے مخاطب کا ان دونوں کے بارے میں علم ہونا ہے. ٹھیک ہے نا؟ علم ہو اس کو بھئی یہ جامع معنی ہے, کیونکہ کثیر اما ہوتی ہے تعریف جامع اور نہیں جانتا سائل ہے تو طلب کرتا ہے, اور جائز ہے اس کی طلب بالاتفاق, اس کی طلب بالاتفاق جائز بھی ہے. تو بات یہ نہیں کہ نفس امر میں جامعیت معنیت, مطلب ہے کہ سائل کو اس کے بارے میں علم ہو. ٹھیک ہے.